السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو پیارے بچوں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ سیٹرڈے کو جو ویڈیو آپ کو سینڈ کیا گیا اور اس ویڈیو کے اندر جو لیسنس آپ حضرات کے سامنے ایکسپلین کیے گئے، جو لیسنس آپ کو پڑھائے گئے، مجھے امید ہے کہ آپ سب نے ویڈیو کو پورا دیکھا ہوگا اور ان لیسنس کو بہت ہی اچھی طرح یاد کیا ہوگا۔ نیز قرآن کریم کے اندر آپ کو جو ریویژن دیا گیا تھا 10 سے 13 رکوع تک پہلے پارے کے ریویژن کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا، اور اب آگے ریویژن دیتا ہوں 13 رکوع سے لے کر پارہ مکمل ہونے تک آپ ریویژن کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایک پارہ مکمل ہو جائے گا۔ چلو اب ہم آگے پڑھتے ہیں۔ سیٹرڈے کو علم تجوید کے اندر آپ کو پہلا سبق پڑھایا گیا تھا، علم تجوید۔ یہ علم تجوید کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پورے سبق کو اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ اب ہم آگے حفظ صورت کے اندر پڑھتے ہیں، پیج نمبر 27۔ حفظ صورت کے اندر دوسرا سبق سورۃ العلق آپ کو پڑھایا گیا تھا، سورۃ العلق، اور آپ کو یہاں تک پڑھایا تھا۔ واپس میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے، بہت ہی اچھی طرح تجوید اور مخرج کی رعایت کے ساتھ پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ اب آگے ایک آیت ہم یاد کرتے ہیں، کلا ان الانسان لیطغی۔ اس آیت کے اندر سب سے پہلے یہاں مد منفصل ہے، 4 الف کے برابر کھینچیں گے، اس کے بعد نون کے اوپر تشدید ہے تو گنہ ہوگا، اکفا ہوگا، یا نون ساکن کے بعد حروف اکفا کے 15 حروف میں سے سین آیا ہے۔ اسی طرح طا حروف قلقلہ کے 5 حروف قطب جدین میں سے آیا ہے، اس لیے یہاں قلقلہ ہوگا۔ واپس پڑھو، کلا ان الانسان لیطغی۔ چلو پڑھو آپ بھی، کلا ان الانسان لیطغی، کلا ان الانسان لیطغی۔ آپ ایک آیت یاد کریں گے یہاں تک، لیطغی تک۔ اب سبق درس قرآن سبق نمبر 2، پہلا سبق ہو چکا درس قرآن کے اندر تعوذ کا لفظی اور محاوری ترجمہ آپ نے سیکھا، اور اس کے بعد ہم شیطان سے بچنے کے طریقے کیا ہیں
وہ ہم نے پڑھا، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ اب پیج نمبر 32 کھولو، سبق نمبر 2 تسمیہ۔ تسمیہ کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، جس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو تعوذ کہتے ہیں، تو اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں۔ یہ اب بسم اللہ کا لفظی اور محاوری ترجمہ دیکھو، یہ بسمی نام سے، بسمی نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم والا۔ اب لفظی ترجمہ پورا کیا ہوگا؟ نام سے اللہ کے، بہت مہربان، نہایت رحم والا۔ اب محاوری ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان، نہایت رحم والا ہے۔ تو آپ دوسرے سبق کے اندر بسم اللہ کا لفظی اور محاوری ترجمہ یاد کریں گے۔ اس کے بعد دعا، آداب و دعا کے اندر سبق نمبر 1 دسترخوان اٹھانے کی دعا، کہ جب ہمارے نبی کھانے کے لیے بیٹھتے اور کھانے کے بعد کھانے سے فارغ ہو جاتے تھے تو دسترخوان اٹھاتے وقت کون سی دعا پڑھتے تھے؟ یہاں تک فی ہی تک آپ نے یاد کر لیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں، واپس ایک مرتبہ ہم پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی پڑھے چلو۔ الحمد للہ، کیا لکھا ہے؟ الحمد للہ حمدن، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، کثیرا طیبا مبارکا فیہ، غیر غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا۔ یہاں تک آپ یاد کریں گے، یہ پوری دعا ہو گئی۔ آپ پوری دعا کو اچھے سے یاد کریں گے اور روزانہ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ جب بھی آپ کھانے کے لیے بیٹھے، کھانا کھانے سے فارغ ہو جاوے اور جب دسترخوان اٹھائے تو یہ دعا پڑھے۔ اب اس کے بعد سیرت کے اندر پہلا سبق ہو چکا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب اس کے بعد ہم سبق نمبر 2، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے رنگ کا لباس پسند تھا، یہ ہم اس سبق کے اندر پڑھیں گے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے، کیسی چپل پہنتے تھے، کیسی چارپائی پر سوتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گدا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل کیسے اوڑھتے تھے، یہ پورا اس لیسن کے اندر ہے۔ آج بہت افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ آج ہمیں ہیرو کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ کیسا لباس پہنتے ہیں، اور جیسے ہی کسی فلم کے اندر ہیرو کوئی نیا ڈریس پہنتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی ویسا پہنیں، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم اسی بات کو سیکھیں گے۔ آپ غور سے ویڈیو کو دیکھیں اور جو سبق ہے اس کو
پڑھے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ دیکھو سبق نمبر 2، ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس۔ دھیان سے آپ دیکھو، پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر تہبند جس کو ہم لنگی کہتے ہیں اور کرتا پہنتے ہیں۔ کرتا جیسے اوپر ہم پہنتے ہیں کرتا کفنی جس کو کہتے ہیں، اوپر سے دھاری دار لمبی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ کیسی؟ دھاری دار لمبی چادر اوڑھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے اور امامے کا کچھ حصہ دونوں شانوں یعنی شولڈر کے بیچ لٹکا لیتے اور کبھی گلے میں لپیٹ لیا کرتے۔ امامے کے نیچے ٹوپی ضرور ہوا کرتی تھی جو سر سے چپکی رہتی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس بہت پسند فرماتے تھے۔ ہمارے نبی کو کون سے کلر کا لباس زیادہ پسند تھا؟ سفید کلر کا لباس زیادہ پسند تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پاجامہ بھی خریدا تھا لیکن اسے پہنا نہیں۔ ہاں یہ ضرور فرمایا کہ یہ اچھا لباس ہے۔ موزے پہننے کی عادت نہ تھی۔ ایک بار حبش کے بادشاہ نجاشی نے تحفے میں سیاہ یعنی بلیک کلر سیاہ چمڑے کے موزے بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں میں ایسی چپل پہنتے کہ اس کا تلا یعنی نیچے والا حصہ چمڑے کا اور اس میں تسمے لگے ہوتے تھے، جیسے آج کل کی ہوائی چپل ہوتی ہے جسے ہم سلیپر کہتے ہیں، سلیپر پہنتے ہیں اور اس کے اندر اوپر جو تسمے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمارے نبی ایسے چپل پہنتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسی سے بنی ہوئی چارپائی پر سوتے جس سے آپ کے مبارک جسم پر نشانات پڑ جاتے ہیں۔ رسی سے بنی ہوئی آج کل تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن کچھ سالوں پہلے رسی سے بنی ہوئی چادر استعمال کرتے تھے، اور ابھی بھی آپ کو بہت سارے دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر اس طرح کی چارپائی ملے گی، تو وہ اس کے اوپر ہمارے نبی سوتے تھے جس سے آپ کے مبارک جسم پر نشانات پڑ جاتے تھے۔ آپ کے پاس چمڑے کا گدا بھی تھا، چمڑے کا گدا جس میں کھجور کے پتے بھرے تھے۔ ایک کمبل بھی تھا، اس کمبل کے اندر کئی پیون یعنی ٹھگلے پیون لگے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی تحفے میں بہت قیمتی کپڑے آئے جو آپ نے پہنے بھی۔ سرخ لباس آپ کو پسند نہ تھا۔ 3 سوال ہیں وہ آپ کو یاد کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کیسا لباس پہنتے تھے۔ جو سبق کے اندر یہ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طور پر تہبند اور کرتا پہنتے، اوپر سے دھاری دار چادر اوڑھ لیتے، یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل کیسی تھی؟ تو یہ چپل ایسی پہنتے کہ اس کا تلا چمڑے کا اور اس میں تسمے لگے ہوتے جیسے آج کل کی ہوائی چپل ہوتی ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر سوتے؟ جیسا بھی آپ کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسی سے بنی ہوئی چارپائی پر سوتے تھے۔ اب اس کے بعد عربی کا سبق کھولو۔ سبق نمبر 1 مفردات۔ سبق نمبر 1 کے اندر ہم نے عربی کے کئی ورڈ سیکھے، تقریباً 13-14 ورڈ پہلی لائن کے ہم نے سیکھے۔ اب دوسری لائن کے اندر ہم آتے ہیں۔ پہلی 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ورڈ سیکھے آپ نے، قلم سے لے کر سجل تک۔ پیج نمبر 164 کھولو۔
اب اس کے بعد دیکھو یہ دوات ہے، دوات انک پاٹ جس کو کہتے ہیں انگلش کے اندر، یہ دوات کو دوات ہی کہتے ہیں عربی کے اندر۔ مدرستن، مدرسہ اسکول، منضدتن اس کو اردو میں ٹپائی بولتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹپائی۔ مدرسے کے اندر جس کے اندر ہم قرآن کی کتاب رکھ کر پڑھتے ہیں وہ ٹپائی ہے۔ کرواستن یعنی کاپی، نوٹ بک۔ شباکن کھڑکی، ونڈو۔ تو یہ 5 نئے الفاظ آپ یاد کریں گے اور اپنی کاپی کے اندر اس کو، اپنی نوٹ بک کے اندر اس کو لکھیں گے بھی، اور جو واٹس ایپ نمبر آپ کو دیا گیا ہے تو لکھ کر آپ اس کو سینڈ بھی کریں گے۔ اب ہوم ورک چیک کروائیں گے۔ اس کے بعد اردو کا سبق کھولو، پہلا سبق مکمل ہو چکا۔ قوم عاد، قوم عاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا کی تھی وہ پہلے سبق کے اندر آپ نے سیکھا۔ اب دوسرے سبق کے اندر قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ نعمتیں دینے کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، وہ سب بتا رہے ہیں۔ سبق نمبر 2، قوم عاد کی نافرمانی۔ قوم عاد کے پاس عیش و عشرت کے سینکڑوں، اب بھی پڑھو میرے ساتھ، ساز و سامان تھے۔ زراعت یعنی کھیتی باڑی کے لیے زرخیز یعنی ہری زمین تھی، پینے کے لیے میٹھے چشمے، کنویں اور تالاب تھے، سر چھپانے کو عمدہ محل تھے، بدن ڈھکنے کے لیے بہترین لباس تھے، سرسبز زمین تھی، نیلگوں آسمان تھا، ہر چیز تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی، بس صرف ایمان و یقین کی کمی تھی۔ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، سب کی فرما برداری کرتے۔ بس آپ یہاں تک یاد کریں گے، بس صرف ایمان و یقین کی کمی تھی۔ آپ کو بار بار کم سے کم 5-6 مرتبہ اس کو ریڈ کریں گے تو اس سے آپ کی ریڈنگ فاسٹ ہوگی اور تیز ہوگی۔ بس آپ یہاں تک سبق اردو کے اندر رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔